ایک دو تین دن پرانی خبر ہے کہ یہاں پہ ایک جو ہے نا حیدرآباد میں ایک جادوگرنی کو پکڑے، ناگن جادوگرنی. اور جب پولیس والے دھاوا بولے اس کے گھر پہ، اور جا کے جب اس کو پکڑے تو افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے کہ اس کے گھر میں جو ہے نا دو برقع پوش مسلمان خواتین بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان عورتیں بیٹھے ہوئے تھے اندر گھر میں. اور ایسے بہت سارے جو ہے نا جادوگراں اور جو عملیات کرنے والے کاہنہ بہت ہے حیدرآباد میں، اور مسلمانوں کی کمی نہیں وہاں پہ جانے. اللہ خیر کرے، اللہ بچائے. اور بہت سارے ایسے مسلمانہ ہیں جو یہ بھی بولتے ہیں کہ جو ہے نا جادو کا جواب جادو سے دینا ہے، تو لہٰذا ہم جا سکتے ہیں. استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور جب تک ہم لوگ یہ کفر سے باہر نہ نکلیں گے اللہ کی مدد نہیں آئیں گی. دیکھو حالات خراب ہو رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے لیے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ مسلمان جو ہے نا شراب پینے میں، سٹے بازی، سود متی اور یہ جادو وغیرہ کی چیزوں میں جو ہے نا بہت بری طریقے سے پڑے ہوئے ہیں. جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اللہ کی مدد نہیں آئیں گی. بہرحال ایک دو اہم چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ناگن بھابھی ہے انہیں تو خیر بلیک کلر جادوگر نہیں ہے، یعنی کہ سب کو معلوم ہے انہیں جادو کرتی بول کے. مگر ایسے بہت سارے حیدرآباد میں لوگ ہیں جو عملیات اور جادو کرتے، اور آپ کو ہمارے کو معلوم بھی نہیں ہے. آپ ہم دیکھ کے سمجھتے کہ بہت نورانی آدمی ہے، مگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ انہوں اندر کیا کرتے، کیسا کیسا جادو کرتے. تو ایک دو باتیں میں اہم آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہے جادوگر کو کیسا پہچاننا. سب سے پہلی نشانی جادوگر کو پہچاننے کی یہ ہے کہ انہیں اگر آپ کا نام، آپ کی ماں کا نام پوچھ لیا تو سمجھ جاؤ انہیں جادوگر ہے. کیونکہ جنات جو ہے نا باپ کے نام سے نہیں پہچانتے انسانوں کو جنات جو ہے نا ماں کی نام سے پہچانتے، کیونکہ ان لوگ سمجھتے کہ جو ہے انسان حرام کی اولاد ہے. تو لہٰذا جنات جو ہے نا ماں کے نام سے انسانوں کو پہچانتے. تو اگر انہیں آپ کا نام، آپ کی ماں کا نام پوچھ لیا تو 100% کنفرمڈ ہے کہ انہیں جادوگر ہے، پکا جادوگر ہے انہیں. میں دعوے کے ساتھ یہ بات بول سکتا ہوں کہ جو آدمی آپ کا نام، آپ کی ماں کا نام پوچھ لیا عملیات کرنے کے لیے، وہ آدمی پکا جادوگر ہے. اچھا، دوسری چیز، اگر انہیں آپ کو کچھ تعویذ وغیرہ لکھ کے دیا تو سمجھ جاؤ انہیں جادوگر ہے. کیونکہ تعویذ کے اندر جو نمبر وغیرہ لکھے ہوئے رہتے نا، یہ پورے جنوں کے نمبر رہتے. یہ آپ لوگ دیکھیے، کبھی تعویذ کو کھول کے دیکھیے. اکثر ہم لوگ کیا کرتے، ڈرتے، تعویذ کو کھولتے نہیں. تعویذ کے اندر جو نمبر رہتے یہ جنوں کے نمبر ہیں یہ پورے، یعنی کہ ایک ایک کام کے واسطے ایک ایک نمبر رہتا، وہ کام کے لیے جن موکل لگا ہوا رہتا. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، 7 8 6 جو ہے نا اس کا سنسکرت میں ہرے کرشنا ہرے راما ہے. 100% کنفرم، جا کے چیک کر لیجیے آپ لوگ. 7 8 6 جو ہے ہرے کرشنا ہرے راما ہے. اب لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی بیت بھی ہو جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. اچھا بیت بھی ہوتی تو کیا ہم اس کو جو ہے نا 7 8 6 لکھ سکتے ہیں؟ اب ہمارا نام جو ہے نا عبداللہ ہے، بیت بھی ہوتی بول کے 420 بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. تو جب ہم اپنے اور آپ کے نام کے لیے جو ہے نا نمبر نہیں بول سکتے تو ہم اللہ کے کلام کو اور اللہ کے نام کو کیسا نمبروں میں بدل سکتے؟ یہ جو نمبروں میں بدلنے والا عمل ہے نا، یہ جو ہے نا تانترکاں اور یوگیاں کرتے، یہ بھیانک جادو رہتا ہے. تو یہ نمبروں میں اس کو لکھتے، اور اگر آپ کو انہیں کچھ ایسا نمبر لکھی ہوئی تعویذ دیا تو 100% کنفرمڈ انہیں جادوگر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من علق تمیمۃ فقط اشرک. جو تعویذ بنا انہیں شرک کر دیا، جو تعویذ بنا انہیں شرک کر دیا. جو شرک کرا انہیں 100% جہنم میں جانے والا ہے. اچھا، دوسری چیز، اگر انہیں آپ کو خاص رنگ کا جانور منگایا، بولا کہ کالے رنگ کا بکرا لاؤ، کالے رنگ کی مرغی لاؤ، فلاں رنگ کا جو ہے نا فلاں رنگ کا جانور لے کے آؤ، اور کالا کوا لاؤ، تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ کو خاص رنگ کا جانور منگایا تو سمجھ جاؤ انہیں پکا جادوگر ہے، پکا جادوگر ہے. کیونکہ جو رقیہ کرتے، رقیہ یعنی کہ قرآن سے جو جادو کا، جن کا علاج ہوتا، اس میں آپ کو نہ تو ماں کے نام کی ضرورت پڑتی، نہ تو جو ہے نا جانوروں کی ضرورت پڑتی، اور نہ تو جو ہے نا آپ کو تعویذوں کی ضرورت پڑتی. کچھ بھی نہیں رہتا، خالی قرآن پڑھتے، پانی دم کر کے دیتے، بس اتنا ہی رہتا. اب یہ تعویذاں لکھ کے دینا، پلیتے لکھ کے دینا. اچھا، یہ جو تعویذاں لکھ کے دیتے اور بولتے کہ جو ہے نا زعفران سے لکھے، تھوڑے زعفران سے رہتے، مگر اکثر کیا کرتے جادوگراں، اس کو حیض اور نفاس کے خون سے لکھتے. استغفر اللہ. تو جتنی بیت بھی کریں گے قرآن کی، اتنا جن کے قریب ہوتے یہ لوگ. تو لہٰذا یہ سب کام لوگاں کرتے. اچھا، اور ایک چیز، حسن نگر میں جو ہے نا ایک بمبئی پھپھو بول کے تھی، سیم ناگن کے جیسی تھی، مگر انہیں مسلمان بول لیتی تھی اپنے آپ کو. تو اس کے گھر میں بھی جو ہے نا ایک ایسی فوٹو نکلی تھی. تو وہ فوٹو جو ہے نا آدمی کے جیسا شکل بنی ہوئی تھی، اور نبیوں کے نامہ لکھے ہوئے تھے وہ آدمی کے اندر. اور استغفر اللہ استغفر اللہ 1000 بار استغفر اللہ. آسمان پھٹ جائے بات کو سن کے، شرمگاہ کے پاس استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا.
اب جب پورے لوگ حسن نگر کے وہ ممبئی پھپھو کو مارنے گئے تو انہیں بولی ایسے 200 گھر ہیں جہاں پہ یہ فوٹو رکھے ہوئی ہے اور ہمارے ایک بڑے مرشد ہیں انہوں دیے یہ فوٹو. تو جب لوگوں جو ہے نا ایک ایک گھر کو جا کے وہ فوٹو نکال کے پھینکے, اس کے بعد جو ہے نا مسئلہ بہت اوپر تک چلے گیا تھا. بہرحال پولیس بھی آئی تھی. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تعویذاں وغیرہ رہتے, یہ جو فریمہ دیتے, یہ جو تانبے کے پلیٹاں دیتے, تانبے کے پلیٹوں میں اس میں جا کے دیکھیے کیا لکھا ہوا رہتا اس کے اندر, یا فرعون یا شیطان یا حامان اس طریقے کی چیزیں لکھی ہوئی رہتی. تعویذوں کے اندر کیا رہتا, یہ جو نمبراں رہتے یہ جنوں کے نمبراں رہتے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو بہرحال یہ چیزوں سے بچنا بہت بہت ضروری ہے. اچھا, میں یہ چند نشانیاں تو بتایا اب بھی آپ لوگوں کو کہ اگر انہیں آپ کا نام آپ کی ماں کا نام پوچھا, تعویذ لکھ کے دیا یا خاص رنگ کا جانور منگایا. اسی طریقے سے اگر انہیں آپ کو غیب کے باتیں بول دے رہا, خالی آپ کو دیکھتے بول رہا آپ کا نام یہ ہے, آپ کے ابا کا نام یہ ہے, آپ کے گھر میں اتنے روما ہیں, آپ کا یہ ہے مسئلہ آپ کا مسئلہ یہ ہے, آپ اس کے واسطے آئے, تو بغیر پوچھے ہی پورے چیزیں بول دیا انہیں آپ کو دیکھتے ہی, آپ کا مسئلہ یہ ہے وہ ہے یہ ہے, تو سمجھ جاؤ انہیں پکا جادوگر ہے. کیوں؟ میں بولتا ہوں آپ کو کیوں. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی ایک آدمی آیا تھا, آگے بولا تھا کہ تم لوگ جو ہے نا گیہوں کے دانے گن کے لا لو, کس کے تھیلے میں کتنے دانے خالی دیکھ کے بولتا ہوں میں. تو سب کے تھیلے دیکھ کے بول رہا, تمہارے تھیلے میں 1000 دانے, تمہارے تھیلے میں 2000 دانے. تو امام احمد بن حنبل کے تھیلے کو دیکھ کے بولا کہ میرے کو نہیں معلوم اس کے اندر دانے کتنے بول کے بولا. تو امام احمد بن حنبل بولے تو یہاں سے چلے جا, نہیں تو میں تیری شکایت جو ہے نا خلیفہ کو کر دوں گا اور انہوں جو ہے نا تیری گردن اڑا دیں گے. تو بعد میں لوگاں پوچھے تو امام احمد بولے کہ دیکھو تم نے جب گن کے لا لیے پورے گیہوں کے دانے, تو تمہارا جو قرین تھا انہیں بھی گن لیا, اور انہیں جادوگر ہے اس کو جنات اس کا جو قرین ہے اس کا جو جن ہے اس سے انہیں بات کر لیا, انہیں اس کو انفارم کر دیا. تو کیا رہتا معلوم ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ایک قرین رکھا, ایک جن رکھا. تو یہ جن جو ہے نا ان کے پاس ایک ایسا گندا علم رہتا جس سے انہیں آپ کے قرین سے بات کر لیتے, آپ کے پورے چیزیں ان کو معلوم آتے. ہم کیا سمجھتے, ارے زبردست پہنچے ہوئے آدمی ہو, پہنچے کچھ بھی نہیں رہتے, یہ سب جنوں کا کھیل رہا تھا, جنوں سے معلوم کرتے. دیکھو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے نا لوگ آ کے 70 صحابہ کو شہید کر دیے, لے کے جا کے دھوکہ دے کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غمزدہ ہو گئے, رو کے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خونود نازلہ پڑے. ہاں, تو اگر ایسے معلوم کر لینا رہتا تو معلوم کر لیتے تھے سب چیزیں. استغفر اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پریکٹیکل ایگزامپل اور نمونہ ہے. ہمارے لیے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ایگزامپل, کوئی مثال نہیں ہے ہمارے سامنے, اور صحابہ سے بڑھ کے کوئی مثال نہیں ہے. تو ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا بولے تھے کہ اگر میں کسی کو آسمان میں اڑتا دیکھوں یا پانی پہ چلتا دیکھوں تو میں پہلے جو ہے نا قرآن حدیث میں جا کے دیکھوں گا کہ اس کا عمل جو ہے نا صحیح ہے غلط ہے. اور ہم کیا ہے, ہم کیا کرتے, کوئی آسمان میں اڑاتے بڑا آدمی ہے سمجھتے. بھائی یہ سب جو ہے نا جنوں کی مدد سے ڈرامے بازیاں رہتے, اور جنوں کی مدد لے کے یہ کیا جاتا. اب لوگاں بولتے کہ میرے انڈر میں جنا ہے. ارے انڈر میں جنا نہیں رہتے, انڈر میں کبھی بھی جنا نہیں رہتے. جنوں کے انڈر میں رہتے کبھی بھی, انڈر میں جن کبھی آتا ہی نہیں جن. سلیمان علیہ السلام تک ہی تھا وہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکومت نہیں کرے جنوں پہ. تو ان لوگوں جو بولتے میرا انڈر میں جن ہے, انڈر میں جن نہیں رہتا, جنوں کے انڈر میں رہتے, یا پھر ایک بڑے جن کے انڈر میں رہتے, اس کے جو چلر جنا رہتے ان کے انڈر میں رہتے. تو یہ پورا جو ہے نا بہت بڑا گیم ہے میرے بھائیوں. سمجھیے اس چیز کو, نکلیے اس چیز سے, توبہ کریے اس چیز سے. اگر آپ نہیں کریں گے اسی حالت میں موت ہوئیں گی تو جہنم جائیں گے, اللہ معاف کرے. اور ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم کو توحید کو سمجھنے, اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے نا یہ جنوں سے, یہ کیا بولتے ہیں, عاملوں سے, کاہنوں سے, جادوگروں سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو محفوظ رکھے. ان کے قریب بھی نہیں جانا میرے بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر خالی آدمی جو ہے نا ان کے قریب بھی گیا, خالی دیکھیں گے بول کے, تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو بہرحال آپ لوگ سوچیے اس چیز کو, ٹھنڈے دماغ سے سوچیے اس چیز کو, اور توبہ کریے اگر آپ اس چیز میں پڑے ہوئے تو. استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.